کہ اسلامک اکنامک سسٹم کے کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں اور اسلام کے اندر اکانومی کی کتنی امپورٹنس ہے. یہ جو لفظ معیشت ہے یہ ہے ہی قرآن کا لفظ. کہ اسلامک بینکنگ سسٹم اور نارمل بینکنگ سسٹم میں اتنا فرق نہیں ہے، یہ غلط ہے. کہ سود کو جو حرام کہا گیا نا جی، اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ اسلام اکنامک ایکٹیویٹیز روکنا چاہتا ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا. اسلامک اکنامک سسٹم میں will you allow there to be billionaires and trillionaires؟ کہ اسلام دولت کو اٹ سیلف برا نہیں کہہ رہا جی، اگر آپ کا سورس آف ارننگ ٹھیک ہے. اگر اسلامک سسٹم ہو تو جو لوگ ڈپرائیوڈ ہیں ان کا زیادہ خیال رکھا جائے گا. ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ غریبوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کا کہ ان کو شاید بھکاری بنا دیا جائے. اسلام اس کے حق میں نہیں ہے. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا WTI ٹاکس. آج کل دنیا کے اندر 2 یا 3 اکنامک سسٹمز ہیں لائک کیپٹلزم، لائک کمیونزم اینڈ سم فارم آف سوشلزم ان چائنیز اکانومی یا رشین اکانومی کے ہم دیکھتے ہیں جو کہ پری ڈومیننٹ ہیں. پرائمریلی یہ کہ سسٹم ہے کیپٹلزم، بٹ آج کل ایک جو نیا چینج آیا ہے وہ یہ ہے کہ ان سارے اکنامک سسٹمز کے کچھ فلاز یا کچھ جو خامیاں ہیں وہ ہائی لائٹ ہو رہی ہیں گیون دی اوور آل جیو اکنامک کنڈیشنز آف دا ورلڈ. اسی لیے آج ہم نے جو ٹاپک چوز کیا وہ ہے اسلامک اکنامک سسٹم، کیونکہ ایک پوائنٹ کے اندر جب اسلامک امپائر تھا فار 1000 years سم تھنگ، جب ہم ٹریڈ کرتے تھے، جب ہم ڈپلومیٹک ایفرٹس کرتے تھے، تو اس وقت جو اسلامک اکنامک سسٹم تھا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا وہ اس کا آلٹرنیٹیو ہو سکتا ہے؟ کیا وہ آج بھی ریلیونٹ ہے؟ کیا وہ آج بھی امپلیمنٹیبل ہے؟ اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر عالم صاحب کو. ہی از دی پروفیسر آف اسلامک اسٹڈیز ایٹ اختر سعید میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج. ہی از آلسو دی پرنسپل آف اختر سعید کالج آف ریہیب سائنسز اینڈ ورلڈ ٹائمز کے اندر ہی از اے سینئر فیکلٹی ممبر اینڈ اے ویٹرن CSS مینٹور. سر تھینک یو سو مچ آپ کا آج ہمیں ٹائم دینے کا سر، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے کے لیے سر. سر شروع کا کویشچن بگر پکچر کویشچن تاکہ ہم لوگ اچھی طرح سے ڈسکشن فالو کر سکیں. سر آڈینس کو اور ہمیں پلیز بتائیے، انلائٹن کیجیے کہ اسلامک اکنامک سسٹم کے کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں اور اسلام کے اندر اکانومی کی کتنی امپورٹنس ہے. تھینک یو اسامہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کے بارے میں عام طور پر یہ جو تاثر پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ یہ شاید کوئی پوجا پاٹ کا مذہب ہے، تو ایسا نہیں ہے. اس کے اندر عبادات کا تصور موجود ہے اور بہت اہم ہے عبادات، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اسلام صرف پوجا پاٹ کا مذہب نہیں ہے، یہ ایک دین ہے. اور دین کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک نظام زندگی. چنانچہ اگر آپ اس لفظ دین کو ایکسپلور کریں گے تو آپ کو یہی ملے گا. قرآن مجید نے اس کو انہی معنوں میں استعمال کیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین یعنی نظام زندگی تو ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہے. چنانچہ یہ جو لفظ معیشت ہے یہ ہے ہی قرآن کا لفظ. قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کے اندر یہ لفظ اسی طرح استعمال ہوا ہے، معیشہ. اور دنیا کے اندر جتنے معاشی نظام ہیں ظاہر ہے ان کے کچھ اصول ہیں. ان میں 2 مشہور نظام ہیں جو آپ جانتے ہیں کہ ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے جس کو کیپٹلزم کہا جاتا ہے، اور ایک اشتراکی نظام ہے جو کہ سوشلزم ہے. اور عام طور پر تصور یہ پایا جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی معیشت دین سے ہٹ کر کوئی علیحدہ چیز ہے. تو ایسا ہے نہیں. قرآن مجید نے معیشت کے بنیادی اصول خود ڈسکس کیے ہیں، اور میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ لفظ معیشت ہے ہی قرآن کا لفظ. اور یہ تصور بھی غلط ہے کہ جی دولت بری چیز ہے. رائٹ. یہ غلط تصور ہے. اگر دولت بری چیز ہوتی تو پھر تو زکوٰۃ کا تصور بھی نہ ہوتا، چیریٹی کا تصور بھی نہ ہوتا. جس کے پاس دولت ہے ہی نہیں وہ زکوٰۃ کہاں سے ادا کرے گا؟ اس کا مطلب ہے دولت کا تصور ہے اسلام میں، اور بڑا بھرپور تصور ہے. چنانچہ میں پہلے چاہوں گا کہ جو چیدہ پرنسپلز ہیں ان 2 نظام معیشت کے جن کو ہم کیپٹلزم اور سوشلزم کہتے ہیں ان کو میں ہائی لائٹ کر دوں. کیپٹلزم کے اندر پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں پرائیویٹ اونرشپ ہوتی ہے، یعنی نجی اور ذاتی ملکیت کا تصور ہے. رائٹ. کہ یہ کھیت میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ دکان ہے میری، یہ میری فیکٹری ہے. یہ تصور ہے اس کا اور اس کا حق ہے اس کو. اور دوسرا اس کا اصول یہ ہے
کہ موٹو فار پروفٹ، کہ نفع کمانے کا محرک، کہ میری چیز کو بڑھنا چاہیے. ایک دکان ہے تو 2 کیوں نہ ہوں، 2 ہیں تو 3 کیوں نہ ہو جائے، ایک کھیت ہے تو 2 کیوں نہیں ہے. رائٹ. یہ کیپٹلزم کے اندر ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ میرے کام میں اسٹیٹ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، میں جیسے مرضی چلاؤں، میری چیز ہے. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کنسنٹریشن آف ویلتھ ہوتی ہے، دولت کا ارتکاز ہوتا ہے، امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے. فیکٹری جس مزدور سے چل رہی ہے، جس سے سرمایہ دار 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 فیکٹریاں لگا لیتا ہے، وہ خود اس کا سٹیٹس تو اپ گریڈ ہو رہا ہے، لیکن مزدور کا لائف سٹائل وہیں کا وہیں ہے، وہ مزدور ہی رہتا ہے. شاید اس کی اگلی جنریشن بھی وہاں مزدوری ہی کر رہی ہوگی. بس اسلام اس چیز کو کنڈیم کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ اس کے مقابلے میں جو نظام USSR کے اندر امپلیمنٹ کیا گیا، ڈیولپ ہوا، وہ کیا تھا؟ اس کے اندر سب سے پہلی چیز تو یہ کہی گئی کہ اس پرائیویٹ اونرشپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سوشلزم میں یہی کہا گیا جی کہ آپ مالک نہیں ہو سکتے، آپ کام کریں گے، آپ کو ویجز ملیں گی، لیکن ملکیت اسٹیٹ کی ہوگی. ساری پلاننگ اور منصوبہ بندی ریاست کی، اسٹیٹ کی، اور فرد جو ہے وہ کام کرے گا، فرد، انڈیویجول. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس سے جسٹیفائڈ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوگی، معاشرے میں دولت کی منصفانہ تقسیم ہوگی. اور یہ ان کا دعویٰ اور یہ ان کا سلوگن تو بہت قیمتی اور بڑا خوبصورت ہے، اس میں تو کچھ ہے. جی. اب ان 2 نظاموں کے اندر اگر آپ دیکھیں، ایک کے اندر نجی ملکیت ہے، دوسرے کے اندر اجتماعی ملکیت ہے. ایک کے اندر ذاتی نفع کی بات کی جا رہی ہے، پرسنل بینیفٹ کی، دوسرے کے اندر کلیکٹیو بینیفٹ کی. ایک کے اندر اسٹیٹمنٹ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ کا ایکٹیو رول ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کے معاشی اصول کیا ہے. اسلامی معیشت کے اندر پرائیویٹ اونرشپ کا تصور ہے. ٹھیک ہے. ذاتی ملکیت نہیں ہوگی تو آپ کبھی بھی کام میں دلچسپی نہیں لیں گے. یہ میرا چشمہ ہے، اس کے اوپر اگر خراش آئے تو مجھے تکلیف تو ہوگی، لیکن دوسرے کے چشمے کے اوپر سے ٹریکٹر بھی گزر جائے تو وہ افسوس اور فیل نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اس لیے کہ اس پہ میری کوئی کاسٹ نہیں آئی، میں اس کو اون نہیں کرتا. چنانچہ USSR کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم آیا، ان کی اکانومی کولیپس کر گئی تھی. یہ جو انہوں نے اصول دیا کلیکٹیو اونرشپ کا، اس سے نیچے آ گیا گراف ان کا. تو مطلب انسینٹیو ہی نہیں ملا ان کو کام. بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں وہاں پہ ویٹ پروڈیوسنگ ایریا زیادہ تھا USSR میں، لیکن پروڈکٹیوٹی کم تھی. ویری ویل سیڈ. لوگ دلچسپی نہیں لیتے تھے. USA کے اندر ویٹ پروڈیوسنگ ایریا کم تھا لیکن پروڈکٹیوٹی زیادہ تھی، کیونکہ وہ پرسنل پرائیویٹ اونرشپ تھی تو ظاہر لوگ دلچسپی لیتے تھے. تو اسلام کی معیشت کے اندر پرائیویٹ اونرشپ کو، اس کو نفی نہیں کی گئی اس کی. آپ ایک کھیت کے مالک ہو سکتے ہیں، آپ 2 کھیت بھی رکھ سکتے ہیں. آپ ایک فیکٹری کے مالک ہو سکتے ہیں، آپ 2 فیکٹریز کے مالک بھی ہو سکتے ہیں. اس سے منع نہیں کیا گیا. حتیٰ کہ پرسنل پروفٹ سے نہیں روکا گیا کہ آپ ذاتی طور پہ نفع نہ کمائیں. اس کا تصور تو نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے آپ نفع کما سکتے ہیں. اچھا، پھر یہ جو کیپٹلزم کہتا تھا کہ اس کے اندر اسٹیٹ کی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے، جی، تو اسلام اس کو نیگیٹ کرتا ہے. اسٹیٹ کا تو ایکٹیو رول ہوگا، ورنہ تو جس کا جو دل چاہے وہ کر لے. یہ تو ممکن نہیں ہے. اس لیے آپ حیران ہوں گے اس بات پر کہ سیکنڈ پائس کیلف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس آدمی کو آفیشلی کاروبار کرنے کی اجازت نہیں تھی جو اسلام کی اکانومی کے اصول نہ جانتا ہو. یہ معاشرے میں خرابی پیدا کرے گا. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کیا گائیڈنس دیتا ہے تاکہ یہ معاشرے کے اندر کوئی گڑبڑ نہ کرے. چنانچہ اسلام اپنی معیشت کے اصول سکھانے میں 2 باتیں بہت اہم ہیں کہ اسلام کی معیشت کے اندر تصور ارننگ کا تو واضح ملتا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ ارن کریں، کمائیں، لیکن جو اس سے زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے اسلام جس چیز کو، وہ یہ ہے کہ کیا کما سکتے ہیں اور کیا نہیں کما سکتے.
یعنی حلال اور حرام کا تصور، ٹھیک، لافل اور ان لافل. رائٹ، لہٰذا اسلام باؤنڈریز دے گا آپ کو کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ان کے تو قریب نہیں جانا. ٹھیک ہے. ان میں ٹاپ موسٹ جس چیز کو اسلام کی اکانومی کے اندر روکا گیا ہے، ٹوٹل پروہیبیشن جس چیز کی ہے، وہ ربا یعنی سود ہے. سر، اس کے تو قریب نہیں جانا. اب یہ چاہے کسی کا ذاتی اور انفرادی لیول کا سود ہو یا کسی ادارے کا ہو، وہ بینکس کی شکل میں ہوں یا کوئی اور مانیٹری انسٹیٹیوشنز ہوں، تو اسلام دونوں شکلوں میں اس کو تو روکتا ہے. اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. بلکہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ جتنا حرام اسلام کے اندر سود ہے، ایسی شاید ہی کوئی اور چیز ہو. سر یہ ڈسکشن، اگلا کویشچن ویسے اسی سے ریلیونٹ تھا. اچھا ہوا کہ اسی پوائنٹ پہ آ گئی سر ڈسکشن. جہاں تک سر ایز اے اسٹوڈنٹ یا ہم پڑھتے ہیں جو سنتے ہیں، اس میں سر کہتے یہ ہیں نارملی، جس طرح میں آپ سے پہلے بھی بات کر رہا تھا ابھی پہلے، کہ وہ کہ نام چینج کر دیا، ربا رکھ دیا، یا اسلامک بینکنگ سسٹم ایک بنایا. سر آپ سے شیئر کیا تھا کہ جو ہسٹری میں اگر دیکھے جائے اکنامکس کی، تو اس میں مسلمز آئی بلیو ور دا لاسٹ اور کافی لیگرڈس تھے اس کے اندر ٹو اڈاپٹ دا بینکنگ سسٹم. اب سر آپ نے خود کہا ہے کہ اسلام ریئلسٹک ہے. اب آپ بتائیے کہ آج کل کے سسٹم کے اندر، بلکہ 300-400 سال پہلے بھی، ایک بینک کے بغیر آپ فنکشن کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلا سر پوائنٹ. اور کیا یہ جو ایک کامن پرسیپشن ہے کہ اسلامک بینکنگ سسٹم اور نارمل بینکنگ سسٹم میں اتنا فرق نہیں ہے، یہ غلط ہے؟ نہیں، دیکھیں، اس میں پہلے تو یہ ہے کہ میں جیسے عرض کر رہا تھا، میں اس بات کو مکمل کر لوں کہ سود کو جو حرام کہا گیا نا، جی، اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ اسلام اکنامک ایکٹیویٹیز روکنا چاہتا ہے. اس زمانے کے لوگ بھی یہی سمجھتے تھے کہ اگر سود نہیں ہوگا تو کاروبار کیسے ہوگا. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ پروفٹ بھی سود ہوتا ہے. جو ہم بزنس کے اندر ریئل پروفٹ ارن کرتے ہیں، نفع کہا جاتا ہے جس کو، شاید وہ کہتے تھے ایک ہی تو چیز ہے. میں نے آپ کو 10 روپے ادھارے دیے اور 15 روپے واپس لیے، تو 5 روپے میں نے ارن کیے، یہ سود ہے. میں نے 10 روپے کی چیز خریدی، آپ کو 15 روپے میں بیچی، تو یہ بھی تو 5 روپے ہی آئے. تو وہ کہتے تھے ایک ہی تو چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے. یہ جو ایڈیشنل اماؤنٹ آف منی اپان دا منی ادھار دیتے ہیں، جو بندہ ادھار لینے آتا ہے اس کی مجبوری ہے. آپ اس کی مجبوری کو ایکسپلائٹ کر رہے ہو. وہ آپ سے 10 روپے مانگتا ہے تو آپ کہتے ہو میں 15 واپس لوں گا. نہیں، اسلام چاہتا ہے کہ وہ بزنس ایکٹیویٹیز کو جنریٹ کرے معاشرے میں. اس کے پیچھے ایک مارکر بکتا ہے، 15 روپے کا ایک مارکر بکتا ہے. اس مارکر کے پیچھے ایک فیکٹری ہے، اس کے اندر مزدور ہیں، ایک پورا ایک چین ہے کام کا. اور وہاں سے کنسائنمنٹ کہیں سے چلتی ہے، آپ امپورٹ کرتے ہیں چائنا سے، یہاں آپ اپنے سٹور میں لاتے ہیں، اس کو ڈسپلے کرتے ہیں، اور آپ کے سیلز مین ہیں، وہ پوری ایک ٹیم اس کے اندر انوالو ہے. اس کو تو اسلام پروموٹ کرتا ہے. لیکن سود کا معاملہ یہ ہے کہ ایک ذاتی مجبور آدمی کو آپ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے جب حجت الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تو اس میں یہی کہا کہ سود کو حرام کر دیا گیا. اب جو آدمی اپنا ادھار کسی سے واپس ریکور کرے گا وہ اپنی اصل اماؤنٹ لے گا، سود نہیں لے گا. سر چنانچہ ایگزامپل بھی اپنی ذات سے کوٹ کی، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. فرمایا کہ میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سود کو منسوخ کرتا ہوں. حضرت عباس نے لوگوں کو پیسہ دیا ہوا تھا ادھار، اب انہوں نے ود سود واپس لینا تھا. فرمایا نہیں لے سکتے، صرف اپنی اصل اماؤنٹ لے سکتے ہو. کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے چچا تو لے رہے ہیں اور دوسروں کے لیے کہا کہ یہ حرام ہے. سر اپنی ذات سے اس کی ایگزامپل کوٹ کی. سود کو سب سے پہلے روک دیا. اس کے بعد جتنے ان لافل طریقے ہو سکتے تھے ان کو نام لے کر منع کیا. چوری حرام، جوا، گیمبلنگ، یہ جو راتوں رات آپ کو امیر بننے کا شوق اٹھتا ہے، شارٹ کٹ کے ذریعے سے میں ایسا کر لوں، کہا نہیں، گیمبلنگ نہیں کر سکتے. نارکوٹکس کی انکم، منشیات کی کمائی، فحاشی اور اریانی سے آنے والی کمائی، کسی کے مال کو انکروچ کرنا. خاص طور پہ قرآن نے یتیم کا ذکر کر کے کہا کہ ان کے مال کے قریب مت جاؤ. ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، اس لیے کہ یتیم سوسائٹی کا ایک ویکر سیکٹ ہے اور انکروچمنٹ اسی کی چیز پر ہوتی ہے جو کمزور ہوتا ہے. اسلام نے کہا ایسا نہیں کر سکتے.
اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یتیم کے مال پہ قبضہ نہیں کر سکتے، کسی کا مال جو آپ کی ملکیت نہیں ہے آپ نہیں لے سکتے. یعنی انکروچمنٹ کو حرام کر دیا، رشوت اور غصب کرنے کو حرام کر دیا، چوری کو حرام کر دیا، تھیفٹ کو، ڈس آنیسٹی، خیانت، ملاوٹ سے مال کمانا، جھوٹ بول کر مال کمانا، ان ساری چیزوں کو بین کر کے اسلام آپ سے کہتا ہے اب ارننگ کرو. رائٹ. جتنے لافل ریسورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کرو، ایک فیکٹری لگا لو، 2 لگا لو، 3 لگا لو. اس ایکٹیویٹی کو اسلام پروموٹ کرے گا. ویری نائس سر. اب رہا مسئلہ بینک کا. اصل میں تو بینک نے یہ کیا کہ اس نے نام بدلا. میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جیسے آپ نے سوال پوچھا کہ اسلامک بینک بھی وہی کر رہے ہیں جو دوسرے کنونشنل بینکس کر رہے ہیں، جی تھوڑا سا فرق ہے. مجھے پہلے یہ بتانے دیجئے کہ بینکس ہمارے ساتھ کرتا کیا ہے. ایک آدمی بزنس کرنے کے لیے بینک سے لون لیتا ہے اور وہ کہتا ہے جی اس کے اوپر آپ کا جو مارک اپ ہوگا وہ فرض کریں 16% آپ مارک اپ دیں گے. اب بینک کہاں سے پیسہ دے رہا ہے اس کو؟ اکاؤنٹ ہولڈرز کے پیسے میں سے دے رہا ہے نا. بینک آپ تو خود تو مالک نہیں ہے، کسٹوڈین ہے وہ. جی. چنانچہ وہ پیسہ دیتا ہے جب اس کو تو اس سے سود لیتا ہے، لیکن وہ جب آپ کو اس میں حصہ دار بناتا ہے تو کہتا ہے یہ آپ کا پروفٹ ہے. لیتے ہوئے اس کا نام تھا سود، آپ کو دیتے ہوئے اس کا نام رکھا اس نے پروفٹ، نفع. یہ کیسے؟ وہ وہاں سود تھا تو یہاں آتے آتے اس کی تاثیر کیسے بدل گئی؟ اصل میں تو یہ ظلم ہوا کہ ہم نے سود کا نام رکھ دیا پروفٹ. یہ بالکل ایسے ہے جیسے شراب کی بوتل کے اوپر کوئی لکھ دے روح افزا. اب وہ روح افزا تو نہیں بن جائے گا. بینکس نے یہ کیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ بینکس بزنس نہیں کرتا. بینکس تو آپ کے پیسے کو ڈسپرس کرتا ہے ان دا فارم آف لونز، اور وہاں سے وہ سود لیتا ہے اور پھر آپ کو اس میں شیئر ہولڈر بناتا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ فکسڈ ڈپازٹس کی شکل میں رکھیں اپنی رقم پی ایل ایس اکاؤنٹ میں، یا پی ایل ایس اکاؤنٹ میں اوپن بھی رکھیں تو بھی وہ کہتا ہے جی آپ کا پروفٹ ہے. حالانکہ وہ جو پی ایل ایس پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ ہے اس میں کبھی آج تک کسی کو لاس تو نہیں ہوا. کوئی ایک اکاؤنٹ کی مثال ایسی نہیں ملتی جس میں کہا گیا ہو آپ نے 10 لاکھ رکھوایا تھا تو اب آپ کے 5 لاکھ بچ گئے چونکہ آپ کو لاس ہو گیا. ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ دراصل ون سائیڈڈ ہے، یہ ہے ہی سود. اسلامک بینکنگ نے کیا کیا؟ اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو میں اس کو انڈورس کرتا ہوں، ادروائز میں اس کو انڈورس کرنے کو تیار نہیں ہوں. ٹھیک ہے. یعنی اگر بینک آپ کے پیسے کو آپ کے کانسنٹ سے کسی بزنس میں انویسٹ کرتا ہے، فرض کریں ایک ریزیڈینشیل کالونی ڈیولپ کرتا ہے، کوئی ہاؤسنگ اسکیم بناتا ہے، اور پیسہ ظاہر ہے اکاؤنٹ ہولڈرز کا ہے لیکن ان کا کانسنٹ شامل ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ریئل بزنس ہے، اس میں چیز ایگزسٹ کرتی ہے، کاروبار ہوتا ہوا نظر آئے گا. اب اس سے جو ریئل پروفٹ آئے گا بینک آپ کو اس میں شیئر ہولڈر بناتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ اسلامک بینکنگ ہے اور اسی کو اسکالرز نے جائز کہا ہے. جیسے میزان بینک کے اندر کچھ لوگوں نے اس کو دیکھا، چنانچہ اسکالرز نے اس طرح کی بینکنگ کو کہا ہے کہ یہ اسلامک بینکنگ ہے جہاں پر ریئل بزنس ایگزسٹ کرتا ہو. اچھا، یہاں پر پھر اکاؤنٹ ہولڈر جن کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے وہ اگر پروفٹ کو شیئر کر رہے ہیں تو لاس کی صورت میں وہ لاس کو بھی شیئر کریں گے. رائٹ. یعنی ون سائیڈڈ نہیں ہوگا کہ پروفٹ ملے اور لاس میں وہ شیئر ہولڈر نہ ہو تو اگین پھر یہ سود بن جائے گا. لہٰذا اسلام نے پہلی بات تو یہ کہی سود چھوڑ دو. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر بینک اس طرح کے کام میں اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں ایک لانگ ٹرم پلاننگ کر کے، تو میرے خیال سے اس سے تو بہت اچھی معاشی ایکٹیویٹی جنم لے گی اور کوئی بھی بندہ اسلامک بینکنگ کی طرف جاتے ہوئے ہیزیٹیٹ نہیں کرے گا. کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات ہیں کہ ہم بینک کے ساتھ کیسے ڈیل کریں، ٹرانزیکشنز کیسے کریں، وہاں تو سارا سود انوالو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کیا جائے. اسلام بینکس کا مخالف نہیں ہوگا، اس طریقہ کار کو بدلنا چاہتا ہے. رائٹ. یہ نہیں ہے کہ بینکس کے ساتھ ٹرانزیکشن اسلام کے اندر حرام ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. دیکھیے ہمارے ساتھ کی کنٹری بنگلہ دیش کے اندر اسلامک بینکنگ ہو رہی ہے، بڑے سکسیزفل طریقے سے ہو رہی ہے. اچھا، میں آپ سے پوچھنے والا تھا سر کہ اس کی ایگزامپل ابھی کہیں ہے پریکٹیکل؟ بالکل ہے، بنگلہ دیش کے اندر آپ اس کی مثال لے سکتے ہیں. یہ تو ہمارے ساتھ کی کنٹری، ہمارا ٹوٹا ہوا حصہ ہے. ٹھیک. وہ اگر اس میں آگے آ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن اصل میں وہ کہتے ہیں نا ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. رائٹ. لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے. ہم تو سر
سر اس سے اگلا ریلیونٹ کویشچن، آپ نے شروع میں کہا کہ اسلام پرمٹس یو، جیسے کیپٹلزم ہے کہ آپ آنرشپ بھی کریں، دولت بھی. سر اس میں آج کل جو ایک آئیڈیا، آج کل کیا اوور آل ویسے سر ہم اکنامکس میں پڑھتے ہیں کہ ریچسٹ 1% آف دا پیپل سر جو ہیں، مطلب سر وہ کوئی 80% ویلتھ کو اون کرتے ہیں پوری دنیا میں، اینڈ دا باٹم 50-60% وہ کے بس کچھ بھی نہیں. مطلب ان ایکوالٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس سلسلے میں سر ایک کویشچن شاید بیسک لگے آپ کو پورا، لیکن کیا اسلامک اکنامک سسٹم میں ول یو الاؤ دیر ٹو بی بلینئرز اینڈ ٹریلینئرز؟ دیکھیں اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام دولت کو اٹ سیلف برا نہیں کہہ رہا. جی، اگر آپ کا سورس آف ارننگ ٹھیک ہے، سورس آف ارننگ اگر ٹھیک ہے، حلال طریقے سے آپ نے دولت کمائی محنت کر کے، اور وہ بڑھتے بڑھتے آپ اس پہ ہر سال 2.5% کی شکل میں زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اسلام آپ کو اصل میں اتنا زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے اخلاقی لحاظ سے کہ اور خرچ کرو. 2.5% آپ نے دے دیا زکوٰۃ، وہ تو فرض تھا، انفقو، اور خرچ کرو اور خرچ کرو. یعنی وہ تو دولت کی محبت آپ کے دل میں آنے نہیں دیتا. پہلی بات تو یہ ہے سر. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کشتی ہے، وہ کشتی چلے گی تو پانی میں، یعنی اس کشتی کو چلانے کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر گھس آئے تو اس کو تباہ کر دے گا. دولت آپ کے معاملات کو چلانے کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر اس کی محبت دل میں گھس آئی تو پھر یہ اس پانی کی طرح ہے جو کشتی کے اندر گھس آیا ہے. اسلام یہی تو نہیں کرنے دیتا. اب یقین وہ مشہور حدیث آپ نے یقیناً سنی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکل امت فتنہ، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے. وہ فتنہ تو امتی المال، اور میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے. یہ مال کی محبت میں پڑ جائیں گے. اسلام اس کو روکتا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو یہ آدمی کبھی کسی کا حق نہیں مارے گا. ایکٹیویٹی کرنے کو تو اسلام اتنا پروموٹ کر رہا ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ قیامت کا بگل بج گیا ہے اور آپ جھکے ہوئے تھے زمین میں ایک پودا لگانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی وہ پودا لگا لو. یعنی ایکٹیویٹی نہ چھوڑو. یہ معاشی ایکٹیویٹی ہے. زمین کے اندر ہی اللہ نے ہماری معیشت رکھی ہے، اور قرآن مجید نے اس کو ڈسکس کیا ہے کہ ہم نے زمین پر تمہیں ٹھکانہ دیا، رہنے کی جگہ دی، اور اسی کے اندر ہم نے تمہاری معیشت بھی رکھ دی. اب وہ کس شکل میں ہو سکتی ہے؟ ایگریکلچر کی شکل میں ہو سکتی ہے، دوسری تجارتی ایکٹیویٹیز کی شکل میں ہو سکتی ہے. اسلام اس کو پروموٹ کرتا ہے لیکن دولت کی محبت کو کنڈیم کرتا ہے. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایکسیپشنل ہے. آپ ان کی مثال تو شاید یوں کوٹ نہ کر سکیں کہ انہوں نے تو اپنے گھر میں کبھی مال رکھا ہی نہیں. ان کی کیفیت تو یہ تھی کہ عصر کی نماز کے بعد ایک دن جلدی اٹھ کر گھر تشریف لے گئے، اور جب واپس آئے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ معمول سے ہٹ کر آپ خیریت تھی، آپ جلدی تشریف لے گئے؟ تو فرمایا وہ چاندی اور سونے کے کچھ ٹکڑے تھے جو میں غریبوں اور بیواؤں میں بانٹ رہا تھا، کچھ بچ گئے تھے. نماز کا وقت ہو گیا، میں مسجد آ گیا. اب میں جلدی اٹھ کر اس لیے چلا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو رات ہو جائے اور رات بھر سونا چاندی پیغمبر کے گھر میں رہے. میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میرے گھر میں سونا چاندی ہو. یہ ایکسیپشنل ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں تو مالدار صحابہ کرام ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے مالدار صحابی ہیں، بہت بڑے بزنس کرنے والے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی ہیں، بہت مالدار صحابی ہیں. بلکہ مدینہ کی مارکیٹ میں جوز کی مونوپلی کو توڑنے والے یہی ہیں، کیونکہ اس زمانے میں بھی اکانومی کے اوپر جوز کی مونوپلی تھی. جی، لیکن اس کے مقابلے میں مسلمانوں میں ایسے مالدار صحابہ تھے، اور ان کا معمول کیا تھا؟ غلاموں کو آزاد کرنا، یتیموں اور غریبوں اور بیواؤں کے لیے خرچ کرنا. تو گویا کہ اسلام آپ کو دولت کے کمانے سے کہیں نہیں روک رہا، لیکن دولت کی محبت سے روک رہا ہے، اور آپ کو ایتھکس اور موریلٹی سکھائے گا. سر یہ بڑا، سر اس کے اندر جو آپ نے ایتھکس اینڈ موریلٹی کہا ہے، یہ اسلامک اکنامک سسٹم میں کیا انٹیل کرے گی؟ کس طرح کی ہوگی یہ؟ دیکھیں نا، آپ کاروبار کرنے جا رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کاروبار کے اصول جانتے ہیں؟ کیا آپ جھوٹ بول کر کاروبار کر سکتے ہیں؟
جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ایک ہائپوتھیسس ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جی جھوٹ کے بغیر تو کاروبار ہو ہی نہیں سکتا. جی. یہ ہمارے تجارت کرنے والے طبقے میں ایک مفروضہ ہے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار کیسے ہوگا، جبکہ یہ غلط ہے. اسی معاشرے میں ایسے افراد ہیں جو سچ کی بنیاد پر تجارت کرتے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد کم ہے، زیادہ تر یہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف کو جو اصول سکھایا تجارت کے، ان میں پہلا اصول یہی سکھایا کہ جھوٹ بول کر کاروبار نہیں کرنا. دوسرا اصول یہ سکھایا جب مال بیچتے ہو اس کے فائدے تو لوگوں کو بتاتے ہو، اس کی خوبیاں بیان کرتے ہو، اگر اس میں کوئی خامی ہے تو وہ بھی بیان کرو. یہ کپڑا بیچ رہے ہو تم، اس کا اگر کلر فینٹ ہو جائے گا تو بتاؤ خریدنے والے کو. یہ تو ہم نہیں بتاتے. اور پھر یہ بتایا کہ جھوٹی قسم کھا کر مال نہ بیچو. اس سے مال تو بک جائے گا لیکن اس کے اندر تمہاری برکت کا جو کانسیپٹ ہے اسلام کا وہ ختم ہو جائے گا. ہو سکتا ہے گھر میں کوئی ایک کینسر پیشنٹ پیدا ہو جائے، کوئی ہینڈی کیپ بچہ پیدا ہو جائے، تو ادھر سے کماؤ گے ادھر لگاتے جاؤ گے. جھوٹ بول کر تجارت مت کرو. اور پھر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منڈی میں سے گزر رہے ہیں، مدینہ کی، غلہ رکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو وہ نیچے سے گیلا تھا. فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ بارش ہوئی تھی تو گیلا ہو گیا تھا، اوپر سے خشک ہو گیا، نیچے سے ابھی گیلا ہے. فرمایا یہ گیلا غلہ اوپر رکھو تاکہ خریدنے والے کو پتہ چلے، وگرنہ یہ دھوکہ ہوگا، اس کا وزن زیادہ ہے، ظاہر ہے. اب پوری صورت ہے قرآن مجید کے اندر سورہ المطففین جس میں ناپ تول میں کمی کو روکا گیا ہے کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اب ہمارے معاشرے میں تو یہ کامن ہے. آپ پیٹرول پمپ سے ڈلوائیے پیٹرول گاڑی میں تو وہ 20 لیٹر آپ نے ڈلوایا ہے تو میٹر میں تو 20 لیٹر ہے، لیکن حقیقت میں وہ 16 لیٹر 18 لیٹر پیٹرول ڈلا ہے. خاص طور پہ اگر آپ ہائی وے پہ ہیں تو ان کو پتہ ہے اس نے واپس تو آنا نہیں. تو یہ ہمارے معاشرے میں ہے. جب تک یہ مورالٹی ہماری بہتر نہیں ہوگی، سسٹم جتنا اچھا کیوں نہ ہو اس کے ریزلٹس نہیں ملیں گے. ریزلٹس تب ملیں گے جب ہم لوگ اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہوں. اب میں اپنی ذات کے لحاظ سے اگر اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتا تو کون سی ریاست مجھے ٹھیک کرے گی؟ اس میں کوئی شک نہیں، ریاست کا ایکٹیو رول ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو یقیناً چیک کیا کرتے تھے اور بازار کے اندر خود بھی گشت کیا کرتے تھے. ہمارے چونکہ یہاں پہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم بائی برتھ مسلمز ہیں اور ہم نے اپنے اصول بنا لیے، ہم جو بھی کر لیں پھر بھی ہم مسلمان ہیں. اور بے شک ہمارے اسٹور کا نام مدینہ اسٹور ہوگا لیکن اندر ہم بے ایمانی کا کاروبار کر رہے ہوں گے، 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر میڈیسن بیچ رہے ہوں گے، بلیک میلنگ کر رہے ہوں گے، لوگوں کی ضروریات کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوں گے. کووڈ-19 آئے گا تو ہمارے ہاں ماسک بلیک میں بکیں گے، ڈسپرین تک نہیں ملے گی. تو اسلام کی اکانومی کی یہ ایتھکس نہیں ہے سر، اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. سر اچھا سر، اور دیکھا جائے جو آپ نے سارے بنیادی اصول بتائے ہیں ان کو فالو کریں تو اکنامکس میں کوالٹی ایشورنس بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے، سپلائی چین مینجمنٹ بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے، ساری چیزیں اسٹریم لائن آٹومیٹک ہو جائیں اگر وہ جو آپ نے اصول بتائے ہیں ان کو فالو. سر فائنلی ہم نے کافی سنا بھی پچھلے کچھ سالوں میں بھی ریاست مدینہ اینڈ ویلفیئر اسٹیٹ کی آئیڈیا، یہ سر کیا تھی؟ اینڈ اسلام سر اسپیسیفکلی جو غریب طبقہ ہے یا جنہیں پور پالیسیز بولتے ہیں ان کے لیے کیا سر یہ سسٹم کس طریقے سے زیادہ کارآمد ہو سکتا ہے کہ اگر اسلامک سسٹم ہو تو جو لوگ ڈپرائیوڈ ہیں ان کا زیادہ خیال رکھا جائے گا؟ دیکھیے اس میں اب 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ غریبوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کا کہ ان کو شاید بھکاری بنا دیا جائے. اسلام اس کے حق میں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے آ کر کوئی سوال کیا اور آپ کے پاس کچھ ہوتا تھا تو ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے انکار کیا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انکریج نہیں کیا سوال کرنے کو. فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی تم دینے والے بنو لینے والے نہ بنو. ایک آدمی نے آپ سے ہاتھ ملایا تو اس کا ہاتھ سخت تھا، آپ کو اس کا ہاتھ سخت محسوس ہوا تو پوچھا تمہارا ہاتھ اتنا سخت کیوں ہے؟ فرمایا جی وہ میں مزدوری کرتا ہوں، بیلچا چلاتا ہوں، پھاوڑا چلاتا ہوں، اس لیے ہاتھ سخت ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو چوم لیا اور فرمایا کہ اس طرح سے مشقت کر کے کمانے والا اللہ کا دوست ہے. الکاسب و حبیب اللہ.
یعنی محنت کی، مزدوری کرنے کی، کمانے کی، ہاتھ سے ارننگ کرنے کو اللہ کے نبی نے اپریشیٹ کیا۔ مدینہ کی ریاست کا جو تصور تھا ویلفیئر کا، وہ یہ کہ جیسے یہ پائس کیلفس کا جب ٹائم پیریڈ آتا ہے تو اکانومی کو باقاعدہ آرگنائز کیا گیا۔ سیکنڈ پائس کیلف کے دور میں آپ دیکھیں گے کہ چونکہ ایکسپینشن بھی بہت زیادہ ہوئی ہے، بیت المال بھی بھر گیا، اور پھر یہ کہ لوگوں کے اسٹائپنڈز رکھے گئے، اور اس میں چاہے کوئی مائنورٹیز کے لوگ تھے ان کے اسٹائپنڈز رکھے گئے۔ اچھا، پھر ٹیکسز کا ایک جو ایمرجنسی ٹیکسز کا تصور اسلام کے اندر ہے اسٹیٹ کے ریونیو میں، وہ بھی انہوں نے اس کو بھی امپلیمنٹ کیا۔ اب اس میں لوگوں کی ویلفیئر کے لیے یہ باقاعدہ ایک ریکارڈ کیپنگ کا تصور ملتا ہے ہمیں کہ بیوائیں کتنی ہیں معاشرے میں، یتیم بچے کتنے ہیں، ان کے گھروں تک ان کی ضروریات کو پہنچانا، یہ تصور ملتا ہے ہمیں سیکنڈ پائس کیلف کے دور میں۔ اور پھر یہ کہ ایک نان مسلم بوڑھے کو جب دیکھتے ہیں مشقت کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، تو امیر المومنین نے پوچھا کہ تم کیوں کر رہے ہو مشقت والا کام، اتنا لیبوریس کام کیوں کر رہے ہو اس بڑھاپے میں؟ اس نے کہا جی وہ اسٹیٹ کو جزیہ دینا ہوتا ہے، ٹیکس دینا ہوتا ہے۔ بڑا نامنل سا ٹیکس تھا جو ارننگ کرنے والوں پر تھا، خواتین اور بچوں پر نہیں تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا آپ کو اسٹائپنڈ نہیں ملتا اسٹیٹ کی طرف سے؟ کہا جی ملتا ہے۔ تو کیا وہ کافی نہیں ہے تمہاری ضروریات پوری کرنے کے لیے؟ کہا جی کافی ہے۔ کہا پھر یہ مشقت کر رہے ہو؟ تو اس کا جواب وہی تھا کہ ٹیکس دینا ہوتا ہے۔ چنانچہ شورا کا سیشن کال کیا اور ڈسکشن ہوئی، اور ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ اولڈ ایج میں ان سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ یہ اولڈ ایج بینیفٹس کا کانسیپٹ مل رہا ہے۔ بالکل بالکل۔ وڈوز کے بینیفٹ کا کانسیپٹ پہلے سے موجود تھا، بچوں کی ویلفیئر کا کانسیپٹ پہلے سے تھا، اب یہ اولڈ ایج بینیفٹس کا کانسیپٹ بھی دے دیا۔ اسلامی ریاست کا کام ہی یہی ہے کہ بیسک ہیومن رائٹس کو انشور کرنا، اور وہی ریاست دراصل فلاحی ریاست کہلانے کی مستحق ہے جہاں پر لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کی جاتی ہوں۔ اب ایک آدمی اگر فزیکلی ہینڈی کیپڈ ہے یا مینٹلی ریٹارڈڈ ہے تو کیا اس کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہونی چاہیے؟ یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اب وہ مشہور جملہ کہ فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوکا پیاسا مر جائے تو خلیفہ وقت اس کے لیے جواب دہ ہوگا۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ جب رات کو گشت کے دوران اپنے غلام اسلم کے ساتھ گشت کرتے ہوئے باہر نکلے، مدینہ کی آبادی سے باہر آگ جلتی ہوئی نظر آئی، تو وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت نے دیگچی آگ پہ رکھی ہوئی ہے اور وہ بچے رو رہے ہیں بھوک سے۔ تو فرمایا کہ کیوں نہیں دیتی ان کو جو کچھ پکا رہی ہو؟ تو اس نے کہا اس میں تو کھانے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اس کے اندر جانوروں کے جو سوم ہوتے ہیں، ہوفس آف اینیملز، وہ میں نے ڈالے ہوئے ہیں، وہ بوائل ہو رہے ہیں، بچے روتے روتے سو جائیں گے۔ تو اس عورت سے حضرت عمر نے کہا کہ اگر تمہاری کیفیت یہ ہے بھوک کی تو تم امیر المومنین کو درخواست کیوں نہیں دیتی کہ تمہارا وظیفہ مقرر ہو جائے بیت المال سے؟ تو اس عورت نے جو جملہ کہا تھا وہ تاریخی جملہ ہے۔ اس نے کہا تھا یہ جو ریوڑ ہوتا ہے، بھیڑ بکریاں، یہ کبھی شیفرڈ کو، چرواہے کو نہیں کہتی کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں کچھ چارہ ڈالو، ہمیں پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ۔ یہ اس چرواہے کی ذمہ داری ہے کہ ان کی بھوک پیاس کا خیال رکھے۔ میری ذمہ داری نہیں کہ امیر المومنین کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، یہ امیر المومنین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری ضرورتوں کا خیال رکھے۔ اب یہ دیکھیے کتنی کمال بات ہے۔ اس سے ایک تصور یہ بھی ملا کہ فریڈم آف ایکسپریشن بھی تھی وہاں پہ۔ رائٹ۔ وہ اسی وقت الٹے پاؤں واپس گئے ہیں اور بیت المال سے وہ ضروریات کی ساری چیزیں وہاں سے نکالیں، بوری میں ڈالیں اور اس کو اپنے کندھے پہ رکھا، غلام کی موجودگی میں اپنے کندھے پہ اٹھایا، یہ کہہ کر کہ یہ میرا بوجھ ہے، تمہارا بوجھ ہے ہی نہیں، یہ میں نے یہاں بھی اٹھانا ہے اور آگے بھی اٹھانا ہے، یعنی میں اکاؤنٹیبل ہوں اس کے لیے۔ اور وہ ساری چیزیں لا کر ان کے ہینڈ اوور کی اور پھر ان کی تسلی کرائی کہ آج کے بعد سارا انتظام ہوگا۔ یعنی یہ ہے اس ہیڈ آف اسٹیٹ کی ذمہ داری کہ اس کی ریاست کے اندر کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کوئی مریض ایسا تو نہیں جس کو دوائی نہ ملی ہو، کوئی طالب علم ایسا تو نہیں جس کو کتاب کی ضرورت ہے وہ نہیں خرید سکتا۔ یہ ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور ہے۔ کسی کی بچی کی شادی ہونا ہے تو اس وجہ سے پریشان تو نہیں ہے۔ اگر کسی کے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہو جائیں
تو وہ آج کے دور میں کیا ان کی رخصتی کر سکتا ہے؟ تو کیا یہ حکمران اس کے لیے جواب دہ نہیں ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی ہوں گے. یہ جو سمجھتے ہیں کہ حکومت کا مل جانا شاید یہ اللہ کی کوئی بلیسنگ ہے، بلیسنگ ہوگی اگر آپ خدمت کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو پھر یہ بہت بڑا مشکل کام ہے. اسی وجہ سے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان کی شہادت کے بعد جب کہا گیا کہ آپ اپنا ہاتھ آگے لائیں، ہم بیعت کریں، تو انہوں نے فرمایا دعونی ولتمسوا غیری، مجھے چھوڑو، اس کام کے لیے کوئی اور آدمی تلاش کرو. کیا حضرت علی کمپیٹنٹ نہیں تھے؟ یقیناً کمپیٹنٹ تھے. کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ یہ ذمہ داری یہ کوئی خوشی کی چیز نہیں ہے، یہ تو تلوار کی دھار پہ چلنے والی بات ہے. تو لہٰذا اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ویلفیئر سٹیٹ بنے اور لوگوں کی بیسک نیڈز کو پورا کرے، ان کی صحت، ان کی تعلیم، ان کا کھانا پینا، ان کے گھر کی چھت، اور ان کی زندگی کا تحفظ، عزت جان مال کا تحفظ، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اور اگر وہ نہیں کر رہی تو وہ مسلم ریاست تو ہو سکتی ہے، لیکن ان ٹرو سینس وہ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہو سکتی. ویری ویل سیٹ سر، اور کافی انلائٹنگ تھا سر. کافی زیادہ چیزیں ہمیں جس کا علم نہیں ہوتا، اور وہ سب سے آلریڈی اسلامک سسٹم کے اندر موجود ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یو ایس یا ویسٹ یا اس نے. سر بہترین سر، آپ سے انشاءاللہ یہ جو سلسلہ شروع کیا پوڈ کاسٹ کا سر، یہ جاری رکھیں گے، اور ڈفرینٹ اسپیکٹس آف اسلام یا ہمارے جو ریلیجن اس کو ایکسپلور کریں گے. تھینک یو ونس اگین فار یور ٹائم. بہت شکریہ، آپ نے یہاں دعوت دی مجھے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ.